سورۃ النازعات بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، یعنی انسان کی جان کو جسم کی ایک ایک رگ سے، ایک ایک بال سے اور آہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں کہ آس پاس کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو، ڈاکٹرز تک کو پتہ نہیں چلتا کہ مرنے والا رخصت ہو چکا ہے۔ اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں اور پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے آگے دوڑ کر اللہ کی بات مانتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں، یعنی جیسے حکم ملتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی، یعنی انتہائی ڈرے ہوئے ہوں گے۔ کس چیز سے ڈر لگ رہا ہوگا؟ اپنے برے انجام سے۔ اس کے برعکس جو لوگ نیک ہوں گے، جو اللہ کے دوست ہوں گے، وہ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے قیامت کے دن، اور بالکل پرامن اور پرسکون ہوں گے، اور انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہ ہوگی۔ لیکن جو لوگ برے کام کرتے رہے، وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، کیا واقعی ہم پھر پلٹا کر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے، یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے، یعنی نفخ صور ایک ڈانٹ کی طرح ہوگا، اور ڈانٹ سنتے ہی سب جہاں پہنچنا چاہیے وہاں پہنچ جائیں گے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے، جب اس کے رب نے اسے طوا کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہو کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ پاکیزگی اختیار کرو، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے دل کے اندر پیدا ہو۔ یہ ہے دراصل اللہ کے دین کی تبلیغ، کہ جس میں اللہ کے بندوں کے دل میں اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا کر دیا جائے، اور انسان کا رابطہ براہ راست اپنے رب سے ہو جائے۔ اور اسی پر ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد ہمارے اندر کیا اللہ کا خوف پیدا ہوا یا نہیں، اور اگر اللہ کا خوف نہیں آیا اور ہم ویسے کے تیسے ہی ہیں جیسے ہم پہلے تھے اس کے پڑھنے سے، تو پھر مقصد پورا نہیں ہوا، بس پھر ایک ایم لیس، یوز لیس قسم کی ایفرٹ تھی۔ تو اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، رمضان کے جتنے دن باقی ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی خشیت عطا کر، اپنا خوف عطا کر۔ اور ہمارا رمضان کا ٹارگٹ بھی تو یہی تھا نا، تقویٰ کا حصول، کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر بیٹھ جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یعنی اس نے اس پیغام کو، اس دعوت کو اپنے لیے ایک تھریٹ محسوس کیا، اور لوگوں کو ری ایشور کرانے لگا کہ میں ہوں رب، کہیں موسیٰ کی باتوں میں نہیں آ جانا۔ آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا، دنیا میں بھی رسوائی ہوئی، ذلیل ہوا، اور آخرت میں اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ مؤمن میں کہ صبح و شام آل فرعون جو ہے وہ آگ پر پیش کی جاتی ہے، تو آبویسلی ان کا لیڈر ان کے ساتھ ہے، یعنی برزخ میں، دنیا میں، قیامت کے دن، حشر میں، ہر حال میں ان کے لیے مصیبت ہی مصیبت، صرف فرعون کے لیے نہیں، اس کی پوری قوم کے لیے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یقیناً اس میں عبرت ہے، کس کے لیے؟ لمن یخشی، اس کے لیے جو ڈرتا ہو۔ کون؟ میں اور آپ۔ اگر ہم ڈرتے ہوں تو ہم اپنی انا، تکبر اور کسی بھی قسم کی دل میں جو اپنے ذات کے لیے بڑائی ہے اس کو نکال باہر کریں، کیونکہ یہ فرعونیت کی طرف لے جاتی۔ فرعون کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اس نے تکبر کیا تھا۔
اور آج بھی اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہے تو اسے نکالنے کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمیں ہمبل کر دے، کیونکہ قیامت کے دن اس تکبر کے ساتھ کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی اانتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ تمہیں بنانا مشکل ہے جس میں تم شک کرتے ہو، یا آسمان کو بنانا مشکل ہے جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا. اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر، یعنی زندگی کے لیے، تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے، مویشیوں کے لیے. پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، یعنی قیامت کا دن، اسے الطامہ الکبریٰ کہا گیا. طامہ ایسی مصیبت کو کہتے ہیں جو ٹالے نہ ٹلے. دنیا میں تو کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں نا، کئی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے. اگر ایک مریض بیمار ہے تو اس کو آپ دوا دیتے ہیں، کسی کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں، کسی کو انجیکشن دیتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی دم جھاڑ کرتے ہیں، اور وہ اس درد سے، تکلیف سے، مصیبت سے افاقے میں آ جاتا ہے، یعنی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن آخرت کی مصیبت ایسی ہے، اتنی پھیلی ہوئی کہ وہ کسی بھی طرح ختم نہ ہوگی جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو ان کے مقام اور انجام تک پہنچا نہ دے. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن میں اور آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ دن جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا کہ دنیا میں کیا کرتا رہا، اپنے ہی اعمال پر شرمندگی ہوگی، اپنا ہی جو وقت ضائع کیا اس پر ندامت ہوگی. اور اس دن انسان کو کچھ بھی بھولے گا نہیں، سب یاد آ جائے گا. آج تو ہمیں یاد نہیں آتا نا کہ ہم کیا کچھ کرتے رہے، کن مصروفیات میں وقت گزارا، لیکن وہاں سب کو خوب پتہ چل جائے گا جب نامہ اعمال ساتھ دے دیے جائیں گے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی. تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. اب اس میں دیکھیے جنت کس کے لیے، انڈر لائن کیجئے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ستائے کہ اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گی. آج اگر کوئی بھی حرام کام کیا، غلط کام کیا، غلط بیانی کی، تو کل اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی. اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، یہ ہے کی پوائنٹ. کیونکہ سب سے بڑا دشمن انسان کا خود اس کے اپنے اندر بیٹھا ہوا ہے نفس، جس کو کنٹرول کرنا، جس کو روکنا، جس کو برائی سے پکڑنا سب سے مشکل کام ہے. انسان سب کو نصیحتیں کر لیتا ہے، سب کو سمجھا دیتا ہے، سب کو بتا دیتا ہے، لیکن خود اپنے آپ کو سمجھانا، اس کے لیے تو 100 تعویلیں کرتا ہے، 100 بہانے کرتا ہے. اس لیے انسان کو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں شیطان اور باقی انسانوں اور ماحول اور لوگوں سے زیادہ خود اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ اپنے نفس کی چالوں کو سمجھیں. یہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے جو ہمیں بھی دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے. تو اس کے دھوکے کو سمجھیں، کیونکہ جب ضمیر اندر سے کچوکا بھی لگاتا ہے کہ تم نے غلط کیا، تو نفس آڑے آ جاتا ہے، تعویلیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں ساری دنیا کر رہی ہے، تم نے کر لیا تو کیا ہوا، بس یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کے کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. حالانکہ ہمارا ضمیر ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، یعنی قیامت کب آئے گی، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے، یعنی قیامت سے ڈرے. جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں یا بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں. یعنی دنیا کی یہ لمبی زندگی چند لمحے محسوس ہوگی. یعنی انسان کی سوچ اس وقت سوچیں کیا ہوگی. اس وقت ہو سکتا ہے آپ کو
آج کل گرمیوں کا موسم ستاتا ہو، لمبے روزے آپ کے اوپر کچھ بھاری گزرتے ہوں، یا کسی بھی قسم کی کوئی چیز تکلیف دیتی. عام طور پر جب کوئی صدمہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں پہاڑ جیسی زندگی کیسے کٹے گی، تو بہت بڑی مشکل آ گئی. دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل کوئی مشکل نہیں آخرت کے مقابلے میں. یہ 100 سالہ زندگی 50,000 سال کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے یہاں کے غم غم نہیں، یہاں کی پریشانیاں پریشانیاں نہیں. اصل پریشانی تو آخرت کی پریشانی ہے جس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے.